وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے مہینے میں حضور کی شانوں کو بیان کرنے کی خاطر، حضور سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی خاطر اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں حضور کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں مختلف انداز میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے مختلف انداز میں مختلف مقامات پہ خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرمایا، حضور کے مقام رسالت کو بیان فرمایا، حضور کے رتبوں کو بیان فرمایا۔ جو مقام میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم نے بڑی پیار اور محبت سے میرے آقا علیہ السلام کے اسم گرامی کا بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوب نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ کیا خوب نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ایسا نام ہے میرے آقا کا۔ بتاؤ میرے آقا کا نام لے کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے نام لے کے۔ کوئی بے سہارا میرے آقا کا نام لے، یہ نام اسے سہارا دے دیتا ہے۔ کوئی غم کا مارا میرے آقا کا نام لے، یہ نام غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ کوئی پستی میں میرے آقا کا نام لے، یہ نام پستیوں کو بلندیوں میں بدل دیتا ہے۔ کوئی اندھیروں میں میرے آقا کا نام لے، یہ نام اجالے کر دیتا ہے۔ کوئی ڈوبتے ڈوبتے میرے آقا کا نام لے، یہ نام انسان کو کنارے پہ پہنچا دیتا ہے۔ کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے صلی علی، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ میرے آقا کا نام ہی ایسا ہے، جہاں میرے آقا کا نام آ جائے وہاں بگڑے کام سور جاتے ہیں، وہاں بگڑے کام سور جاتے ہیں۔ کیا خوب نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ میرے آقا کے اسم گرامی کی تعریف بیان کرتے ہوئے المفردات میں علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں، یحمد حمدا بعد حمد، محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے، تعریفوں کے بعد بھی جس کی تعریف کی جائے، جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی تعریفوں کے سمندر کا کوئی کنارہ نہ ہو، جس کی عظمتوں کی کوئی حد نہ ہو، جس کی رفعتوں کی کوئی حد نہ ہو، جس کی تعریفوں کا سمندر ایسا ہو کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات کی جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی مسلسل تعریف کی جائے، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہیں نا، حضور کے رتبوں کا بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اپنی جانب سے جتنا بڑھ چڑھ کے ذکر کر سکتے ہیں ذکر کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو مبالغہ کر رہے ہیں، تم لوگ حضور کی شان بیان کرتے مبالغہ کر جاتے ہو۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں اور علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس میں محمد مبالغے کا صیغہ ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ بس یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہے۔
हैं। बस ये कायदा ज़हन में रखना है कि माबूद सिर्फ अल्लाह है और हुजूर अब्द है। बस ये कायदा ज़हन में रखना है कि अल्लाह ज़ाती शानों वाला है और हुजूर अताई शानों वाले हैं। ये कायदा ज़हन में रख के कहा जितना बढ़ चढ़ के हुजूर की शान बयान कर सकते हो करो। कहा मुबालगा करना तो दूर की बात है, यानी हद से आगे बढ़ना तो दूर की बात है, हुजूर की गर्दे राह तक भी नहीं पहुंच सकते। तारीफ करने में हुजूर की गर्दे राह तक भी नहीं पहुंच सकते। कहा मोहम्मद उस जात को कहा जाता है कि सारी मखलूक भी इकट्ठी हो जाए। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं मोहम्मद मुबालगे का सिगा है। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं कि इसका माना यह है, इसकी तारीफ ये है बनेगी कि अगर सारी मखलूक इकट्ठी हो जाए, माँ सिवा अल्लाह जो कुछ एग्जिस्ट करता है वो मखलूक में शामिल है। ये तो एक आलम है ना, आलम है दुनिया। कहा अगर हजारों आलमीन इकट्ठे हो जाए, तमाम फरिश्ते इकट्ठे हो जाए, तमाम अंबिया इकट्ठे हो जाए, तमाम नबी रसूल यानी इकट्ठे हो जाए, तमाम इंसान इकट्ठे हो जाए, तमाम जिन इकट्ठे हो जाए, तमाम उलमा इकट्ठे हो जाए, कहा अल्लाह की सारी मखलूक इकट्ठी हो जाए और रसूलुल्लाह तो रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह की किसी एक सिफत को उन्वान बना लिया जाए। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह का हुस्न मौजू रख लिया जाए, मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह के इख्तियार को मौजू बना दिया जाए, मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह के इल्म को मौजू बना दिया जाए और कहा उस एक मौजू पे कलाम करने के लिए खुदा की सारी खुदाई बुला ली जाए। कहा खुदा की सारी खुदाई इकट्ठी होकर, ये मुल्ला अली कारी कह रहे हैं, कहा खुदा की सारी खुदाई इकट्ठी होकर जिसकी एक सिफत कभी कमा हक कहूँ बयान न कर सके, उस तारीफों के मालिक को मोहम्मद कहा जाता है। उस तारीफों के मालिक को मोहम्मद कहा जाता है। युहमद हम्दन बाद हम्दिन, तारीफों के बाद जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी मुसलसल तारीफ की जाए, जिसकी अजमतों और तारीफों के समुंदर का कोई किनारा ही ना हो, उस जात को मोहम्मद कहा जाता है। अच्छा, जब अल्लाह का नाम लेते हैं ना, अल्लाह के सिफाती नाम लेते हैं, तो उनमें एक किस्म आता है महमूद। इसका माना क्या है? जिसकी तारीफ की जाए। और जब हम हुजूर का इसमें गिरामी लेते हैं तो हुजूर का इसमें गिरामी है मोहम्मद। और इसका माना क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका माना क्या है? युहमद हम्दन बाद हम्दिन, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी मुसलसल तारीफ की जाए। अब अगर हम अपनी अकल के मुताबिक सोचने बैठे ना, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाएं और अपनी अकल के मुताबिक सोचने बैठे, तो बात यूं समझ में आती है कि भाई वहां पर जो नाम है वो ये होना चाहिए था कि जिसकी मुसलसल तारीफ की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। और यहाँ पर आ जाता खाली तारीफ की जाए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर को जितनी इज्जतें मिली हैं अल्लाह से मिली हैं। हुजूर के पास जो कुछ है अल्लाह की अता है, हुजूर के पास सब कुछ है और सब कुछ हुजूर को अल्लाह ने ही दिया है। तो यहाँ यूं अगर तरतीब होती कि बहुत ज्यादा तारीफ वाला इसम वहां रखा जाता और जो जिसका माना सिर्फ यह है तारीफ किया गया, जिसकी तारीफ की जाए उस वो इसम यहाँ रखा जाता। यानी महमूद का मानी है जिसकी तारीफ की जाए और मोहम्मद का माना है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। अब महमूद अल्लाह के नामों में से एक नाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुजूर का इसमें गिरामी है। समझ नहीं आ रही थी कि भाई बहुत ज्यादा तारीफ वाला इसम इधर आया और जिसकी तारीफ की जाए सिर्फ ये इसम उधर आया। इसकी वजह क्या है? मुहद्दिसीन कहते हैं इसकी वजह यह है कि सारी मखलूक जिसकी तारीफ करती है ना उसको महमूद कहते हैं, उसको महमूद कहते हैं। ये जिन्नो इंस जिसकी तारीफ करते हैं उसको महमूद कहते हैं। तमाम अंबिया और रसूल जिसकी तारीफ करते हैं उसको महमूद कहते हैं। तमाम मलाइका जिसकी तारीफ करते हैं उसको महमूद कहते हैं। अल्लाह सारी मखलूक जिसकी तारीफ करती है उसको मखलूक उसको महमूद कहते हैं। और कहा वो महमूद खुद जिसकी तारीफ करता है उसको मोहम्मद कहते हैं, उसको मोहम्मद कहते हैं। कहा रसूलुल्लाह को मोहम्मद इसलिए कहते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह का जाकिर कोई और बाद में है, रसूलुल्लाह का जिक्र अल्लाह पहले करता है। और हर जिक्र खत्म हो जाएगा क्योंकि हर जाकिर ने खत्म हो जाना है। जब सूर ने फूका जाना है हर जिक्र ने खत्म हो जाना है क्योंकि हर जाकिर ने खत्म हो जाना है। कहा अल्लाह बाकी रहेगा। और इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, ये जुमला इसलिए है ये तमाम के लिए है। ये बता रहा है कि इसमें कभी खत्म नहीं होना, इस बात में इसमें हमेशगी है। कहा अगर रहेगी कायनात में तो दो चीजें रहेगी, एक खुदा रहेगा और एक जिक्र मुस्तफा।
ذکر مصطفیٰ جو ہے نا یہ کسی کے فتووں سے نہیں رکے گا، یہ کسی کے بک بکا سے نہیں رکے گا، یہ کسی کا روکنے سے نہیں رکے گا. یہ وہ ذکر ہے جب کچھ بھی نہیں رہے گا، جس وقت نہ دنیا کی کوئی بات رہے گی، ایک ہوگا خدا ایک آپ کی نعت رہے گی. رسول اللہ کا ذکر تب بھی جاری رہے گا. حضور علیہ السلام کا ذکر ختم ہوگا ہی نہیں. حضور کا ذکر ہے ہی باقی رہنے کے لیے. حضور کا اسم گرامی اللہ اکبر، یحمد حمدا بعد حمد، تعریفوں کے بعد جس کی تعریف کی جائے، جس کی مسلسل تعریف کی جائے. بخاری میں موجود ہے اور صحیح کتب حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں نے حضور علیہ السلام کی توہین کرنا چاہیے، غلط باتیں کرتے تھے. صحابہ حضور کے پاس غصے میں آئے، یا رسول اللہ ہم سے نہیں برداشت ہوتا، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کے لیے، ہم سے نہیں برداشت ہوتا آپ کی توہین کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا سرکار آپ کے نام کو تھوڑا کھینچ کے غلط انداز میں لے رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ مذمم کہہ رہے ہیں، اس کا غلط معنی نکلتا ہے، مذمم کہہ کے بکواس کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا ہوگا کوئی مذمم جس پہ وہ بھونکتے ہیں، میرا نام محمد ہے، اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ جس کا معنی ہے تعریفوں والا. اگر میرا دشمن بھی میرا نام لے گا، لے وہ نام رہا ہوگا، ہو میری تعریف نہیں ہوگی. اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہے، اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ اگر دشمن کی زبان میں بھی میرا نام آئے گا تو نام کے ساتھ تعریف خود بخود آ جائے گی. میرے نام کے ساتھ کوئی غلط بات ہو ہی نہیں سکتی. ہوگا کوئی مذمم جس پہ وہ بولتے ہیں، اللہ نے میرا نام ہی وہ رکھا ہے، یہ تعریف والا ہے. اسی لیے تو احمد رضا خان بولے مٹتے تھے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا آپ کے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا آپ کا. اور یہ دنیا چند اگر خاکے بنا کے یہ بکواسیں کر کے سمجھتی ہے کہ میرے نبی کی عزت میں فرق آئے گا، میرے نبی کی جوتی کا بھی تمہاری بکواس سے فرق نہیں پڑتا. میرے نبی کی عزت کے جھنڈے کل بھی لہرا رہے تھے، آج بھی لہرا رہے ہیں، تا صبح قیامت لہرائے گی. اور قیامت کے دل بھی اگر عزت ہوگی تو میرے مصطفیٰ کی ہوگی. آپ سب یہاں حضور کا نام لے رہے ہو، یہ محافل بڑی بابرکت ہوتی ہے. اب دیکھو جتنی دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہو، اس مجلس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے دنیا سے کٹے ہوئے ہو، دنیا کے تصور سے انسان کٹ جاتا ہے، دنیا کی باتوں سے انسان دور ہو جاتا ہے، دنیا کی رویات سے انسان دور ہو جاتا ہے. جتنی دیر بیٹھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتا ہے، تصور اللہ اور اس کے رسول کی طرف رہتا ہے. یاد رکھنا یہ ایک ایک لمحہ آخرت کے لیے نجات ہے. اسرار الاولیاء میں بابا فرید فرماتے ہیں، بابا فرید کا یہ قول، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ فرمان اسرار الاولیاء میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ قارون جو تھا نا، جب یہ زمین میں دھس رہا تھا، سخت عذاب ہو رہا تھا اسے، زمین کی مخلوقات نے پوچھا کہ تو نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ تجھے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، ایسا بھی تو نے کیا کر دیا کہ اتنا سخت تجھے عذاب ہو رہا ہے. قارون نے جواب دیا کہ میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی. کیا کہا؟ میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی. بابا فرید فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ جس وقت قارون نے کہا نا کہ میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے فرمایا فرشتوں اس لمحے کے لیے عذاب روک دیا گیا. قارون آج بھی عذاب میں ہے، قیامت تک عذاب میں رہے گا، قیامت کے بعد بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے مقدر میں عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، نبی کے گفتار. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس لمحے کے لیے اس کے عذاب کو روک دیا جائے. ظاہر ہے کافر ہے ہمیشہ عذاب میں رہنا، یہی قرآن کا فیصلہ ہے. اس لمحے کے لیے عذاب کو روک دیا جائے. فرشتوں نے کہا یا اللہ جو تیرا حکم، لیکن جاننا چاہا کہ قارون جیسا سخت کافر اور اس کے لیے ایک لمحہ بھی عذاب روکنے کا حکم یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا بات اس کی نہیں ہے، بات موسیٰ کے نام کی آ گئی ہے، بات موسیٰ کے نام کی آ گئی ہے. ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی زبان پہ موسیٰ کا نام ہو اور اس وقت عذاب بھی ہو رہا ہو، عذاب اور دیا جائے. بابا فرید کہتے ہیں خود سوچو اگر قارون جیسا کافر حالت عذاب میں موسیٰ کا نام لے تو ایک لمحے کے لیے عذاب روک دیا جاتا ہے. اگر کوئی رسول اللہ کا غلام، اگر کوئی رسول اللہ کا امتی حالت ایمان میں ساری زندگی رسول اللہ کے نام کی مالا جپتا مرا تو اس کا عذاب کیسے ہوگا؟ اگر ساری زندگی حضور کے نام کی مالا جپتا مرا تو پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عجب کیا اگر رحم فرمائے
ہم پر خدائے محمد برائے محمد خدائے محمد. یہ دوسرا مائک کھول دیجیے. خدائے محمد برائے محمد. عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدائے محمد 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 خدائے محمد. عصائے کلی غضب تھا گروہ کا سہارا گروہ کا سہارا عصائے محمد گروہ کا سہارا عصائے محمد. تماشا تو دیکھو کنارے چہلنا جلائے خدا بجائے محمد جلائے خدا بجائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جہنم میں جائیں وہ جن کو حضور کے نام سے تکلیف ہوتی ہے. جہنم میں جائیں وہ جن کو حضور کا ذکر سن کے الجھن ہوتی ہے. رضا پل سے سجد کرتے گزریے ہے رب سوائے محمد کے ہے رب سوائے محمد کے ہے رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اللہ نے قرآن میں اس کا ایک پہلو تو یہ ہوا, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے اللہ نے قرآن میں کئی رسولوں کی رسالت کا ذکر فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر فرمایا, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا, حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی رسولوں کی رسالت کا ذکر فرمایا, لیکن کسی رسول کے نام کے ساتھ متصل صفت رسالت کا ذکر نہ فرمایا. یہ اعزاز سنبھال کے رکھا. کسی رسول کے رسالت نام کے ساتھ منتصل صفت رسالت کا ذکر نہ فرمایا. یہ اعزاز سنبھال کے رکھا. جب ہمارے آقا کا اسم گرامی بیان فرمایا نا تو نام کے ساتھ جوڑ کے منتصل فرمایا محمد الرسول اللہ. نام کے ساتھ جوڑ کے صفت رسالت کا ذکر فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں ہر رسول عزت و مقام اور شان رکھتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے صفت رسالت کا بیان فرمایا اور کسی کا ساتھ دینا فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ بتانا چاہ رہا ہے رسول پہلے بھی آئے, ہر رسول مقام و مرتبے والا ہے, لیکن جو شان ہم نے آمنہ کے لال کو دی ہے نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ کسی اور کو مل سکتی.
جو مقام ہم نے آمنہ کے لال کو دیا، جو آمنہ کے لال کو ہم نے مقام دیا، وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ وہ مقام سب سے بلند ہے، وہ مقام سب سے بلند ہے۔ اللہ بتا رہا ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی۔ اس کی اور ایک وجہ یہ بھی ہے، نام کے ساتھ جوڑ کے صرف رسالت بیان کرنے کی۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے چند آیات قبل ہی ادھر بیعت رضوان کے وقت کا ذکر ہوا، اس میں صلح کا ذکر ہوا حدیبیہ کا۔ ادھر کیا ہوا تھا؟ جب وہ معاہدہ لکھا گیا نا تو لکھا گیا محمد الرسول اللہ، حضور کا اسم گرامی لکھا گیا۔ ان میں سے ایک بولا کہ بھئی اگر کسی کو مان لے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم، جھگڑا ہی اس بات پہ ہے رسول اللہ پہ، جھگڑا ہی اس بات پہ ہے۔ یہاں لکھا جائے بن عبداللہ۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی یہاں میرے نام پہ قلم پھیر دو اور بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن آپ کے نام پہ قلم نہیں پھیر سکتا۔ لکھا گیا بن عبداللہ، اللہ کو گوارا نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا تم اسے ایک کاغذ سے رسول اللہ مٹا دیا، ایک کاغذ سے محمد رسول اللہ مٹا کے تم سمجھتے ہو تم بڑے کامیاب ہو گئے، نام مٹا دیا اور تم مٹ جاؤ گے۔ میں قرآن میں فرما رہا ہوں محمد رسول اللہ اب قیامت تک قاری قرآن پڑھے گا اور پڑھتا رہے گا محمد رسول اللہ، مٹانے والے مٹتے جائیں گے، اس نام کے عزت کے جھنڈے بلند ہوتے چلے۔ آیت بتا رہی ہے اللہ نے میرے نبی کو سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے، میرے نبی کا مقام رسالت سب سے بلند ہے۔ اور یہاں اسم پہ ہی دیکھ لو، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کلام کا قرآن میں ذکر کیا، یا آدم کہہ کے بلایا تھا۔ حضرت موسیٰ کو جب بلایا قرآن میں موجود ہے یا موسیٰ کہہ کے بلایا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو جب بلایا قرآن میں موجود ہے یا عیسیٰ کہہ کے بلایا تھا۔ حضرت ابراہیم کو جب بلایا قرآن میں موجود ہے یا ابراہیم کہہ کے بلایا تھا۔ لیکن کہیں اللہ نے قرآن میں میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، کبھی یا ایھا النبی کہہ کے بلایا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، القاب سے بلایا، کبھی نام لے کے نہ بلایا۔ حالانکہ خالق ہے رسول اللہ کا اللہ، وہ بلا سکتا تھا لیکن نام لے کے نہ بلایا۔ اس کی وجہ یہ ہے مفسرین کہتے ہیں نام سے نہ بلانے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا کسی کو حد درجے کا پیار دینا ہونا تو اس کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلایا جاتا ہے، یا کسی کو حد درجے کی عزت دینی ہو تو اسے نام کے بجائے القاب سے بلایا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو نام سے بلایا، میرے نبی کو القاب سے بلایا اور واضح کر دیا دنیا والوں جان لو اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال سے زیادہ قابل محبت اور کوئی نہیں، اور اگر عزت کرنا چاہتے ہو تو فاطمہ کے بابا سے زیادہ قابل عزت بھی اور کوئی نہیں۔ اللہ نے واضح فرما دیا قابل محبت بھی اگر کوئی سب سے زیادہ ہے تو جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ سے زیادہ قابل محبت اور کوئی نہیں ہے، اور اگر عزت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ سے زیادہ قابل عزت اور کوئی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک پہلو تو یہ ہے اس کا کہ حضور کا مقام رسالت سب سے بلند ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے محمد الرسول اللہ۔ اب اگر صحابہ نے ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ کیا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تابعین نے ترجمہ کیا تو کیا کیا؟ رسول ہیں۔ تبع تابعین نے کیا ترجمہ کیا کہ رسول ہیں۔ 400 سال بعد آنے والوں نے کیا ترجمہ کیا کہ رسول ہیں۔ یہ جو 600 اور 700 سال کے درمیان ایک قوم آئی ہے، ترجمہ ان کو بھی کیا کرنا پڑا کہ رسول ہیں۔ اچھا 1000 سال بعد بھی کسی نے ترجمہ کیا تو کیا کیا کہ رسول ہیں۔ آج 1450 سال بعد بھی ترجمہ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ رسول ہیں۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں مرا کوئی اور ہوگا تمہارا ہمارا رسول ہے۔ جملے نہیں جوڑ رہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو رسول اللہ تم میں موجود ہے۔ بھائی جان قرآن آفاقی کتاب ہے، قرآن کا حکم فنا نہیں ہوتا، قرآن آفاقی کتاب ہے۔ قرآن صرف صحابہ سے کلام اور باقیوں کے لیے اصالہ ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کا حکم قیامت تک قائم
कहने के लिए है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है वअलमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह। मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ मुखातब सिर्फ सहाबा नहीं है, यहाँ मुखातब सिर्फ कुरैश अंसार नहीं थे, यहाँ मुखातब कयामत तक आने वाले मोमिनीन थे। अल्लाह कयामत तक आने वाले मुसलमानों से कह रहा है और रसूलुल्लाह के गुलामों, हमने तुम्हें ऐसा आका नहीं दिया जो तुम्हें छोड़ के जा चुका है। वअलमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, जान लो तुम्हारा रसूल तुम में मौजूद है, तुम्हारा रसूल तुम में मौजूद है। मेरे से किसी ने कहा तुम मिलाद तो बड़ा गज वज के मनाते हो, बुजुर्गों की वफात मनाते हो, लेकिन रसूलुल्लाह की वफात क्यों नहीं मनाते? अपने नबी की वफात भी तो मनाओ। मैंने कहा वफात वो मनाए जिसका नबी मर गया, हमारा नबी जिंदा है। हाथ उठा के बताओ किस किस का अकीदा है? हर बे असूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुबल में रह के भी कांटों की फूल जिंदा है। बता रहा हूँ सजा कर हुजूर की महफिल, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा इब्न माजा में हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कहीं से भी मुझ पर दरूद पढ़ो, मैं सुनता हूँ और जवाब अता। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह जब आप आयात मुबारका का अगला अंदाज अपना जाएंगे तब, यानी जब हुजूर कब्र अनवर के अंदर जलवा गर होंगे तब हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने जमीन पे हराम किया है कि वो अंबिया के अजसाम को खाए। हुजूर ने फरमाया नबी सिर्फ जिंदा नहीं होता, व नबीयुल्लाह हय्युन यरज़ुक़, अल्लाह व नबीयुल्लाह हय्युन यरज़ुक़, अल्लाह का नबी जिंदा है और उससे रिज़्क़ दिया जाता है। क़िबला हमारे शेख के शेख हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा हजरत शहीद को भी रिज़्क़ दिया जाता है और नबी को भी रिज़्क़ दिया जाता है। तो पता चला क्या नबी की हयात शहीद की हयात जैसी है? आपने फरमाया तूने हदीस नहीं पढ़ी, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, ये हदीस बता रही है शहीद को रिज़्क़ उसके लिए दिया जाता है। नबीउल्लाह हय्युन युरज़क़ की तशरीह ये होगी कि नबीउल्लाह हय्युन यरज़ुक़, अल्लाह का नबी जिंदा है और कब्र से आलम में रिज़्क़ तक़सीम किया करता है, आलम में रिज़्क़ तक़सीम करता है। अल्लाह का नबी जिंदा है और ऐसे तक़सीम कर रहा है तो गुंबद खज़रा में ज़मीन वाले भी उसके ख़्वाने करम से पल रहे हैं, आसमान वाले भी उसके टुकड़ों में पल रहे हैं। खुदा की कसम जितने आलमी है मेरे मुस्तफ़ा के दम कदम से कायम है। इसकी एक दलील ये भी है अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ राहिमन लिल आलमीन। ये इसकी तशरीह जलालैन में भी मौजूद है, जलालैन में मौजूद है और काजी सनाउल्लाह पानीपती ने मज़हरी में भी की, ऐ राहिमन लिल आलमीन, कि ये आलमीन पर रहम करने वाले हैं। अब पता चला राहिम और आलमीन ये लाजिम मंसूब है। हुजूर रहम करने वाले हैं, राहिम है और आलमीन मरहूम है। ये आयत बता रही है हर आलम को हर लम्हा रहमत की जरूरत है। इसी आलम को अगर देख लो, सूरज निकलने में रहमत का मोहताज है, चांद चमकने में रहमत का मोहताज है, सितारे चकमकाने में रहमत का मोहताज है, तू और मैं खाने पीने में रहमत के मोहताज है, सांस लेने में भी रहमत के मोहताज है। खुदा की कसम अगर एक लम्हा भी मेरा मुस्तफा ना हो ना, ये सूरज निकल ना पाए, ये चांद चमक ना पाए, ये सितारे चकमका ना पाए, ये हवा चल ना पाए, निजाम कायनात गरम हो जाए, अगर ये निजाम चल रहा है तो मेरे मुस्तफा के दम कदम से चल रहा है। अगर कोई कहे भाई धूप है लेकिन सूरज नहीं, बोलोगे कि तुम्हारे पास अकल नहीं, यही बोलोगे ना। अगर कोई कहे कि चांदनी है लेकिन चांद नहीं, तो तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारे पास अकल नहीं। अगर कोई कहे बारिश है पर बादल नहीं, तुम बोलोगे तुम्हारे पास अकल नहीं। अगर आज के बाद कोई आके कहे ना रहमत तो है लेकिन रहमतल लिल आलमीन मर गया, तो कहना बेईमान तेरे पास ईमान नहीं। अगर रहमत है तो मान ले साहिब रहमत भी गुंबद खज़रा में जिंदा रोना मफरूर। और ये जो मैंने मुझे भी ज़हन में आया, ये जो इब्न माजा की मैंने हदीस बयान की ना कि हुजूर ने फरमाया नबीउल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाहु अकबर। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने भी कहा,
جو ابن ماجہ کی شرح لکھی علامہ وحید الزمان اس حدیث کی تشریح اس کے بعد کہتا ہے حاشیے میں علامہ وحید الزمان کون ہے اپنے علامہ صاحب سے پوچھ لیجئے گا ہمارا امام نہیں ہے علامہ وحید الزمان کہتے ہیں میں چلو صحیح سے نام لیتا ہوں الحمدللہ ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں علامہ وحید الزمان کہتے ہیں ابن ماجہ کی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ وحید الزمان صاحب نے کہا کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا نا کہ میں حضور علیہ السلام نے انبیاء کا قبور جو ہے وہ انبیاء کا اجسام قبور میں سلامت ہے اور اللہ کے نبی زندہ ہے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے علامہ وحید الزمان کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتا چلا کہ انبیاء قبر میں جسم کے ساتھ زندہ ہے جسم سلامت ہے زندہ ہے وحید الزمان نے کہا کہ اس حدیث سے پتا چلا کہ جو باتیں صحابہ رسول سے زندگی میں کرتے تھے آج ہم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ رسول رحمت للعالمین ہے اور رسول کی وہی برکات قائم ہے میں نے کہا بہت شکریہ آپ یہاں تک مان گئے لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کب طاقت ایسی تھی کہ اشارے سے چال توڑتا تھا تو 1400 سال بعد کا عالم کیا سمجھ آئی ہم کہتے ہیں وہ برکات اب اس سے بھی بڑھ کے قبر مصطفیٰ پہ موجود ہے یہ نہیں کہتے حامل الفتاوی میں سیوطی صاحب نے بھی لکھا کئی محدثین نے اس کو لکھا کہ یہ جو لعین پلیت لعنتی کمینہ یزید تھا نا یزید کیا تھا لعین تھا سارے بولو یزید کیا تھا لعنتی تھا لعین تھا کتا تھا یزید لیکن بلکہ کتے سے بھی ناپاک یزید تو اس نے مسجد نبی پہ حملہ کیا ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھ دیے ممبر رسول کی حرمت کا پامال کرنے کی کوشش کی 3 دن اور 3 راتیں اس لعنتی کی وجہ سے مسجد نبی میں اذان و اقامت رک گئی سمجھ آئی حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ہم صحابہ پریشان تھے کہ یار اب حضور کی مسجد میں پتہ نہیں کتنے دن اذان و اقامت نہیں ہوگی سعید بن مسیب کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا میں اپنے کانوں سے سنتا تھا اور یہ جلال الدین سیوطی جو نقل کر رہا ہے یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اشرف علی تھانوی نے بھی کہا کہ جلال الدین سیوطی اس بندے کا نام ہے جس کو 72 بار جاگتی آنکھ سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو سعید بن مسیب نے کہا کہ ہم پریشان ہوئے کہ اب حضور کی مسجد میں اذان و اقامت نہیں ہوگی سعید بن مسیب کہتے ہیں ہم صحابہ اپنے کانوں سے سنتے تھے وہ کہتے ہیں میں مسجد نبی میں تھا اور میں اپنے کانوں سے سنتا تھا 5 وقت حضور کی قبر سے اذان کی بھی آواز آیا کرتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آیا یہ جان ہے میرے مصطفیٰ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسلم میں موجود ہے حج سے جا رہے ہیں حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت یونس علیہ السلام اس پہاڑی سے تلبیح کہتے اتر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ حج کریں گے ہمارے ساتھ حج کریں گے اللہ اکبر حضور نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ حج کریں گے اب بتاؤ قبر میں جانے کے بعد بھی کوئی جا کے حج کرتا ہے جس کے مقتدی کا یہ حال ہے اس کے امام کا عالم کیا انور شاہ کاشمیری صاحب کہتے ہیں اس حدیث کے جو نے بخاری کی شرح لکھی اس میں علامہ انور شاہ کاشمیری صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتا چلا کہ امام بخاری کے نزدیک انبیاء کا قبر میں جانے کے بعد حج کرنا ثابت ہے ترمذی کے نزدیک قرآن کی تلاوت کرنا ثابت ہے مسجد قبر میں جا کے بھی انبیاء کا اذان دینا ثابت ہے انور شاہ کاشمیری صاحب کہہ رہے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور ہمارا صرف یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام صرف قبر میں زندہ نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام قبر انور سے پورے عالمین پر نظر رکھے ہوئے ایسے دیکھتے ہیں جیسا حضور نے فرمایا میں ہتھیلی کو دیکھتا ہوں جہاں چاہے نگاہ سے تصرف فرما سکتے ہیں جہاں چاہے دست مبارک سے بھی تصرف فرما سکتے ہیں جہاں چاہے دست مبارک سے بھی تصرف فرما سکتے ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام زندہ ہے حضور کا زندہ ہونے پر ایک اور بڑی دلیل یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ نے فرمایا جب بھی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا تو میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ وہاں جا کے کیا کرو وہاں جا کے مجھ سے معافی مانگو ان کے وسیلے سے اب وسیلہ مقصود نہ ہوتا تو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی وہاں جا کے مجھ سے معافی مانگو پھر کیا ہو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ پھر رسول تمہاری سفارش کرے
جب رسول سفارش کریں گے تو لوجدوا توابا رحیما، پھر ضرور پاؤ گے تم مجھے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب سفارش کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان زندہ ہو۔ بھئی مردہ کسی کی کیا سفارش کرے گا؟ مردہ ہے تو پتہ کیا کہ کون آیا ہے اور کیا مانگ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول اللہ تمہاری سفارش کرے۔ اگر ہماری سفارش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب خود زندہ ہے، ہماری فریاد سن بھی رہے ہیں اور اللہ کے حضور ہماری سفارش کر بھی رہے ہیں۔ کسی نے کہا بھئی نہیں یہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا حکم جو ہے یہ صرف صحابہ کے لیے تھا، تو میں نے کیا کہا فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا حکم بھی صرف صحابہ کے لیے تھا، کہا نہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ دونوں حکم منتصل آئے ہیں، اگر فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے تو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا حکم بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے 5-7 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہے۔ علامہ صاحب علامہ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں مجھے بڑی خوبصورت بات ذہن میں آئی، مفسرین نے اس بڑی خوبصورت بات کہا کہ فرمایا نا لوجدوا توابا رحیم، اگر رسول کی بارگاہ میں جاؤ گے، اگر ہم سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھیں، اللہ کریم کیا فرماتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اگر تم توبہ استغفار کرو گے، اگر تم توبہ استغفار کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، انہ کان توابا، بے شک بخشنے والا ہوں، بے شک بخشنے والا ہوں، انہ کان توابا، بے شک تواب ہوں، بخشنے والا ہوں۔ اور جب رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجنے کی باری آئی نا، کہا اگر توبہ استغفار کرو گے تو انہ کان توابا، بے شک بخشنے والا ہوں، اور کہا جاؤ کا اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو لوجدوا توابا رحیم، پہلے تو بات ڈبل کر دی، کہا وہاں سے تواب کہا، یہاں پر پہلے تو ایک دم بات ڈبل کی، کہا اگر رسول کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پھر مجھے تواب بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے، ایک تو بات ڈبل کر دی، کہا عبادت سے جو ملے گا رسول کی بارگاہ میں جا کے ڈبل ملے گا، یہ نہیں کہ عبادت نہیں کرنی، عبادت لازمی کرنی ہے، لیکن میں یہاں مصطفیٰ کی مقبولیت بتا رہا ہوں، مصطفیٰ کی اللہ کی بارگاہ میں قرب بتا رہا ہوں۔ اچھا جب کہا نا فسبح بحمد ربک واستغفر، اگر تم تسبیح کرو گے، اللہ کی حمد کرو گے، توبہ استغفار کرو گے، کہا انہ کان توابا، بے شک بخشنے والا ہوں، وعدہ نہیں کیا کہ بخشوں گا، کہا انہ کان توابا، بے شک بخشنے والا ہوں، بے نیاز ہوں، چاہا تو بخش دوں گا، نہیں چاہا تو نہیں بخشوں گا، لیکن کہا جاؤ کا اگر رسول کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو لوجدوا، یہاں لام تاکید کے لیے ہے، لوجدوا توابا رحیما، پھر ضرور پاؤ گے، پھر وعدہ کرتا ہوں اگر رسول کی بارگاہ میں جاؤ گے تو مجھے تواب بھی پاؤ گے، رحیم بھی پاؤ گے۔ عبادتوں میں وعدہ نہیں کیا، رسول کی بارگاہ میں وعدہ کیا، کہا اور کسی چیز کی گارنٹی نہیں، رسول کی گارنٹی ہے، رسول کے پاس آ جاؤ تو میری تواب بھی مجھے پاؤ گے اور رحیم۔ جڑ جاؤ میرے آقا علیہ السلام سے، میرے آقا علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑ لو، خدا کی قسم ہر چیز مصطفیٰ کے در دولت سے ملے گی، ہر چیز مصطفیٰ کے در دولت سے ملے گی۔ آخری بات کر کے بات ختم۔ آپ میلاد پہ آیت سنتے ہیں، یہ آیت بھی آپ پہلے سن کے حیران ہوں گے لیکن میں ثابت کروں گا، یہ آیت بھی حیات کی دلیل ہے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں نا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کو اپنا رسول عطا فرمایا۔ اب بتاؤ اس مومنین سے مراد صرف صحابہ ہیں یا آپ بھی ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں ہوں تو میں مومنین میں نہیں ہوں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس کا مخاطب میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، الحمدللہ آپ ہیں نا۔ اس کا مخاطب صرف صحابہ ہے یا قیامت تک آنے والے مومنین ہیں؟ اللہ نے کسی چیز کا احسان نہیں جتایا، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ نے اگر احسان جتایا ہے تو ایک ہی جتایا ہے، اور وہ احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا رسول تمہیں دیا۔ اللہ تمہیں اور مجھے مخاطب کر رہا ہے اور فرما رہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ احسان جتا رہا ہے، ہم پہ بھی جتا رہا ہے۔ بتاؤ احسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ زندہ ہے نا، جن پہ احسان کیا وہ کون ہے؟ ہم زندہ ہے نا، اور اللہ احسان جتا رہا ہے۔ او بھائی اگر احسان ہی مر گیا ہے تو وہ جتا کیا رہا ہے؟ اگر احسان ہی مر گیا ہے، اگر احسان ہی باقی نہیں رہا تو پھر وہ جتا کیا رہا ہے؟ اگر آج بھی وہ یہ احسان جتا رہا ہے تو مان لو
دور آتے بھی رہے اور جاتے بھی رہے، لوگ آتے بھی رہے اور جاتے بھی رہے، قومیں آتی بھی رہی اور جاتی بھی رہی، ہر دور میں میرا رسول زندہ تھا، ہر دور میں میرا رسول زندہ رہے گا۔ میرا رسول ہوگا تو عالم ہوگا، میرا رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے وہ جان ہے تو جہان کی، یہ جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کے خوان کرم میں سے ٹکڑے عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں حضور کا وفادار غلام بنا دے۔ جہاں اللہ نے ہمیں میلاد مصطفیٰ سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہمیں پیغام مصطفیٰ اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ آج علامہ اقبال کا بھی یوم ہے۔ اللہ اکبر، کیا شخصیت تھی وہ، یقیناً اللہ کا کامل ولی تھا، اللہ کا کامل ولی تھا۔ میں نے اسم پاک پہ گفتگو کی، یہ شعر آپ سنتے تو رہتے ہیں لیکن اس کو سمجھا بھی کرو۔ علامہ اقبال نے شکوے لکھے، کہا یہ لوگوں کے ذہن میں شکوے آتے ہیں، لوگوں کے ذہن کو بتائیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ شکوے آتے ہیں نا، حل کیا ہے؟ کہا جواب ایک ہی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم علامہ اقبال کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود بھیجا، پھر میں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ صوفیاء نے کہا یہ پاکستان کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، جو اس کو مٹانا چاہے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ اس ملک کا پرچم ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ اس کی وجہ کہ اس ملک کا خمیر جو ہے وہ علامہ اقبال کا خیال ہے، اس ملک کا خمیر عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے، علامہ اقبال کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نعت شریف پڑھنی ہے، یہ نعت شریف بھی حضور کی بارگاہ میں ایک استغاثہ ہے، ایک استغاثہ ہے۔ جو حضور کی بارگاہ سے ٹکڑے چاہتا ہے میرے ساتھ شریک ہو جائے، میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ ہاں آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، آپ کے